کہیں پہ کبوتر آزاد کیے جا رہے تھے تو کبھی غبارے بھی آسمان میں چھوڑے جا رہے تھے. تو آزادی کو ہر کوئی اپنے رنگ سے جو ہے وہاں پر اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے آزادی کے جو ہے جشن منا رہا تھا. لیکن بلوچستان میں آزادی کے پروگرام ہوئے، جشن ہوئے، لیکن ایک ذی شعور بلوچستان کا رہنے والا شخص صرف رنگ برنگی تقریبات پہ متوجہ نہیں ہو سکتا. اس دن خالق داد شہید کے اس واقعے نے سب کو ہلا کے رکھ دیا. یقیناً بلوچستان میں سیکیورٹی کی جو مخدوش صورتحال ہے اس کے تناظر میں جتنے بھی اس وقت واقعات ہو رہے ہیں. دوسری طرف 14 اگست سے 2 دن قبل جب ہم اب گئے سی ایم سیکریٹریٹ کے سامنے گزشتہ 23 سے 24 دن سے بیٹھے ہوئے 46 یا 47 کے قریب اب فیملیز ہیں، خاندان ہیں جن کے لواحقین لاپتہ ہیں. ان کی ماؤں، بہنوں اور بچوں کی آنسو میں اور زمرک خان صاحب اور میری بہن شکیلہ نوید دیوار صاحبہ تھیں. ان کے معصوم بچوں کی شاید آنسو زمرک خان سے بھی نہیں دیکھے جا رہے تھے. تو 14 اگست کا دن ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کبوتر آزاد کیے جا رہے تھے تو کچھ بلوچستان کے لاپتہ لوگ بھی آزاد کر دیے جاتے جناب والا. یہ بھی شاید 14 اگست کے لیے ایک اچھا نیک شگون ہوتا. جہاں آسمان میں غبارے چھوڑے جا رہے تھے تو وہاں پر کچھ ایسے آلات بلوچستان میں بنائے جاتے، کچھ ایسے قیدیوں کو بھی رہا کر دیا جاتا یا ایسے لاپتہ افراد کو بھی رہا کر دیا جاتا صرف اس جرم میں لاپتہ ہیں کہ ان کا کوئی بھائی یا ان کا کوئی کزن یا ان کا کوئی چاچا زاد وہ کسی نہ کسی تحریک میں، کسی جدوجہد میں، کسی دوسرے چیز کا حصہ ہے. اگر کبوتر آزاد کیے جا رہے تھے قبائلی علاقوں میں نے دیکھا تو جناب والا علی وزیر کو بھی رہا کر دیا جاتا. اگر ریاست کے حوالے سے ریاست کے دل بہت بڑا ہونا چاہیے. رائے نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ریاست میں اور قبائلی سردار میں، قبائلی میر معتبر مزاج میں ایک فرق ہوتا ہے. پوری دنیا میں تنقید، سیاسی تنقید، جمہوری تنقید، انسانی حقوق کے حوالے سے اگر کسی معاملات پر جو ہے کوئی زیادتی ہوتی ہے اس کے حوالے سے تنقید کی پوری دنیا میں کل کر اجازت ہے. پوری دنیا میں لوگ اپنے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اپنے اداروں کو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، عدلیہ سے لے کر فوج تک کا ادارہ ہو، وہ مثبت کرٹیزم سے ماورا نہیں ہے. تو جناب والا اگر کوئی کسی نے تنقید کر لی، کسی شخص نے، کسی رکن اسمبلی نے، کسی پہاڑ کے کسی چروائے نے، کسی پڑھے لکھے بلوچ نے، کسی پڑھے لکھے پشتون نے، یا کسی نے کسی چیک پوسٹ کے سامنے آ کر احتجاج بھی کر لیا تو جناب والا اس کا علاج اس کو سلاخوں کے پیچھے 16ویں صدی کے پالیسیوں کی تحت کلی کیمپوں میں جو ہے ڈال کر اس کو اور اس کے خاندان کو سزا دینا نہیں ہوتا، یا اس کو جو ہے خدا نخواستہ گولیوں کا نشانہ بنانا نہیں ہوتا. جب تک یہ مائنڈ سیٹ، یہ پالیسی بدلتی نہیں ہے بلوچستان میں 14 اگست پر بھی خون خرابہ ملے گا. آپ کو غبارے اور کبوتر اڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے، ہم بڑے ذمہ دار لوگ ہیں جناب والا. ہم ان اسمبلیوں میں ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس شوق کے اوپر بنا پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کچھ اپنا کوئی ذاتی مفادات ہیں. ہم اس وطن کے غریب، اس وطن کے شریف النفس، اس وطن کے والی و وارث، اس وطن کے باسی، بلوچ، پشتون، سندھی، ہزارہ، پنجابی، اردو بولنے والے کوئی بھی ہیں جو اس وطن کی مٹی کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھتے ہیں، اس کو اون کرتے ہیں یا اس کو اپناتے ہیں، جناب والا ہم نے سب کے جو ہے عزت کی، ان کی سروں کی، ان کی جان و مال کی تحفظ کی قسم اٹھائی ہے. یہ جب ہم آئین کے تحت یہاں پر پہلے دن الف اٹھاتے ہیں تو بعد میں جب ہم یہاں پر یہ بات کرتے ہیں، میں آپ کو کیا دہراؤں، آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی تقریباً 3-4 سال سے مسلسل کوئی ایسا اجلاس مجھے بتائیں، کوئی ایسا مہینہ مجھے بتائیں جہاں پر ہم نے صرف یہی بات نہیں کی ہو کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. قتل ہو گیا، غارت گری ہو گئی، لاشیں گر گئیں، فائرنگ ہو گیا، چیک پوسٹ اٹھائیں، ہم نے مسلسل توجہ دلاؤ نوٹس اور تحریک التوا. کوئی بھی حکومت ہو، پچھلی حکومت تھی، موجودہ حکومت ہے، یہ سلسلہ اس لیے چل رہا ہے کہ بلوچستان کا بہت بڑا ایک سیاسی مسئلہ ہے جس کو حل کیے بغیر خالق داد بابڑ جیسے نوجوان شہید ہوتے جائیں گے، حیات بلوچ جیسے نوجوان تربت میں شہید ہوتے جائیں گے. اسی اگست کے مہینے میں ہوا. خاران میں ہونے والے نوجوان شہید ہوتے جائیں گے جن کا 2 دن پہلے میں نے یہاں پر ذکر کیا. چمن میں معصوم نوجوان شہید ہوں گے جو بارڈر پر ریڑھی اٹھائے 2 وقت کی روزی اور روٹی کے لیے اپنی ماں بہن کے کھانے پینے کے لیے جو انتظام کر رہے تھے، وہ بھی شہید ہوں گے.
ادھر بات یہ نہیں ہے کہ شہید وہ ہوگا جس نے اس ملک کے آئین کو، قانون کو، پرچم کو جو ہے وہ چیلنج کیا. نہیں، ہر غریب کا بھی خون بہ رہا ہے، اس لیے کہ اس صوبے کے اندر ایک پولیٹیکل انارکی ہے. اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. ہم اس بات کو بارہا دہراتے رہے ہیں پنجگور سے لے کر، مثلا میں آپ کے سامنے کچھ دنوں پہلے، آپ کو یاد ہوگا سے 4 مہینے پہلے نوکنڈی میں واقعہ ہوا، بالکل اسی طرح کا واقعہ. چیک پوسٹ پر گئے یا انہوں نے احتجاج کیا جب ان کی گاڑیوں کو جو ہے بارڈرز پر روک دیا گیا تھا، تیل کی گاڑیوں کو. اس احتجاج کے بدلے میں جب انہوں نے ایف سی کے کیمپ کے سامنے تھوڑا سا احتجاج کیا، گولیاں برسائی گئیں، 2-4 لاشیں گر گئیں. احتجاج کیا، جوڈیشل کمیشن بنی، ابھی تک رپورٹ نہیں آئی. ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں. ادارے قاعدے اور قواعد اور قوانین کے تحت جو اپنا کام کریں، اور پھر شہری خود بخود پابند ہوں گے آئین اور قانون کے تحت کام کرنے کے لیے. ہم اور آپ سب شہری ہیں. اس ملک سے جب جاتے ہیں پوری دنیا میں جہاں پر ان کے قاعدے قوانین ہوتے ہیں، میں آپ کو ایمانداری سے کہوں، ایک قدم بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہوتے. اس بلوچستان کے لوگ سب سے زیادہ ذی شعور ہیں، سب سے زیادہ سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں، سب کے اندر سب سے زیادہ حوصلہ ہے. 70% غربت کے باوجود، 2 وقت کی روٹی سے محرومی کے باوجود، 18 لاکھ نوجوانوں کی بے روزگاری کے باوجود، سندک اور کوئلے کا ذکر اظہر خان نے کیا کہ اس سے جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں ان سے محرومی کے باوجود، ریکو دیکھ کے غلط ابھی فیصلے کے باوجود، گوادر پورٹ کو سی پیک کے حوالے سے دینے کے باوجود، یہاں کا نوجوان ابھی تک بھی اپنے صبر اور تحمل سے جو ہے سیاسی طور پر اپنے حقوق کی اور اپنے ملکیت کی بات کرتا ہے. یہ جو سیاسی جماعتوں کے نوجوان ہیں، یہ لہذا ریاست کو، حکومت کو، ریاستی اداروں کو سمجھنا چاہیے کہ اگلے اسمبلی میں، اگلے اجلاس میں کب تک آخر ہم ہر دفعہ یہ کہیں گے کہ جس طرح اظہر خان نے بھی کہا، اور ہم بھی کریں گے. میرا حال پتہ نہیں کل پرسوں کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، خدا نہ کرے وہ دن آ جائے ہم میں سے کسی کے بارے میں ادھر کہہ رہے ہوں گے کہ جی فلانے کے بارے میں بھی جوڈیشل کمیشن بناؤ، کہ وہ بیچارہ ادھر 2 بات کرتا تھا، باہر جا کے اس کا بھی عطا پتہ نہیں ہے. اس گرداب سے، اس صورتحال سے بلوچستان کو ہم سب نے نکالنا ہو گیا، ہماری ذمہ داری ہے. میں مختصر کرتا ہوں، ختم کر رہا ہوں. میں صرف اسی کے توسط سے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، لازم و ملزوم ہیں. میں اور زمرہ خان صاحب گئے، انہوں نے مجھے 2-4 مائیں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. ذاکر مجید کی والدہ نے مجھے کہا، ثنا بیٹا صرف میرے بیٹے کا نام تو اسمبلی میں لے لو، 14 سال سے لاپتہ ہے، ملک دشمن ہے، غدار ہے، یا اس کے اوپر کوئی اور جرم ہے. خدا کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے قوانین بنائے ہوئے ہیں، اس کو اس قوانین کے تحت برآمد کر کے کسی تانے میں، جیل میں، قید خانے میں ڈال دو، اس کے اوپر سزائیں ڈال دو. ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی سیمی دین بلوچ، وہ 6 سال کی عمر سے لے کر اب خدا اس کو زندگی دے، حیا دے، عزت دے، پردہ دے، ایک جوان سال لڑکی سڑکوں پر جوان ہوئی اپنے باپ کے جو ہے بازیابی کے لیے. میرے خاران سے بچیاں بیٹھی ہوئی تھی، غلام جیلانی ابھی کوئی 15-20 دن مہینہ ہوا، پتہ نہیں خدا کرے کہ جلدی آ جائے، ورنہ پتہ نہیں اس کی بچیاں بھی یہاں جوان نہ ہو جائے. ہمیں یہ ڈر لگنے لگ گیا ہے. یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. ہم 24 دنوں سے، اور انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے کل جب وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم ناراض بلوچوں سے بات کریں گے. بھائی ناراض بلوچ تو ہم سے بھی بات نہیں کرتے، شاید آپ سے بھی نہ کریں، کیونکہ اگر ان کا ایک اپنا ایک پولیٹیکل موٹیو ہے، ایجنڈا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، وہ اپنا ایک موقف ہے. لیکن کم از کم جو آپ کے اور میرے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے بچیاں ہیں، بچے ہیں، یہ لاپتہ افراد 40 سے 45 خاندان کے بچے اور بچیاں ہیں، ہم ریاست اور ہم سب مل کر کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ہم فلانا تانے میں جیل میں دے رہے ہیں، جائے اس کے لیے وکلا کا بندوبست کریں. اسپیکر صاحب، یہ بات کہنے کی نہیں ہے، خدا وہ وقت کسی کے اوپر نہ لائے. اسی مجلس میں ہمیں اس بچی نے جب کہا، ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی نے، اس کے آنسو نکل آئے. کہتا ہے ادھر اس احتجاج میں شریک 23 دن سے ایسی فیملیز بھی ہیں، ان کے ایسے بچے بھی ہیں، انہوں نے کبھی اچھا کھانا نہیں دیکھا. جب کھانا آتا ہے جس طرح وہ کھانا کھاتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. ایسی مائیں بھی میں نے دیکھی، ان کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. ان کے جیب میں کرایہ تک نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس صوبے پہ خدا کا عذاب نازل ہوگا اگر ہم اپنی ماہوں کو اس طرح 24 دن سے ان کے آنسو نلکے کی طرح بہتے رہیں، اور یہاں وہاں پر ہم کہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ ابھرتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے، خوشحالی آتی جا رہی ہے، 2530,000 بلین کا جو ہے ریکو دکھا رہا ہے. نہیں ہے. میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں، آج سے گزشتہ 4 دن پہلے ہم جب گئے
چینی سفیر نے ایک اشاعیہ دیا. ہم سب نے الگ الگ، جس میں عبدالخالق ہزارہ صاحب بھی تھے، جعفر مندخیل صاحب بھی تھے، ڈاکٹر مالک صاحب بھی تھے، یہی بات ہوئی. الگ الگ کسی نے اپنی پارٹی کا موقف پیش کیا. جب ہم بیٹھے ہم نے کہا جناب والا سی پیک دور کی بات ہے، آپ اب ذرا ہمیں سی پیک کا کوئی ایک پروجیکٹ تو بلوچستان میں دکھائیں کہ پھر آپ کہیں کہ جی بلوچستان کے لوگ سی پیک کے حق میں ہیں یا نہیں ہیں. یہی جو سوال ہوتا ہے. افغانستان کے تناظر میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں ہونے والی تبدیلیاں دیکھ لیں، بلوچستان کے لوگ 2 وقت کے نان شبینہ کے محتاج ہیں. پاکستان میں سی پیک سے بننے والی بجلی سے آج کوئٹہ سے لے کر پورے بلوچستان میں لوگوں کو 4 سے 5 گھنٹے بجلی میسر نہیں ہے. کوئی موٹر وے اور سر میں آ رہا ہوں دیکھیں یہ محرومیاں خالق داد بابڑ جیسے نوجوان اور شہید پیدا کرتے ہیں. ہم نے واضح الفاظ میں یہی کہا. اذان شروع ہے، اذان. جناب اسپیکر صاحب میں ختم کرتا ہوں. میں یہ ان لاپتہ افراد کے جانب سے ان کے لواحقین کی تفصیلات ہیں جو یہاں پر بیٹھی ہیں. مناسب نہیں تھا کہ وہ دوبارہ اسمبلی کے سامنے آتی. میں آپ کو حوالے کرتا ہوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کم از کم ایک چٹھی آپ بھی لگا دیں. تاریخ کا حصہ بنے گا. پتہ نہیں ہماری اور آپ کی بات کوئی سنتا ہے نہیں سنتا ہے. ہم کل پرسوں جب وزیر اعظم سے ملے تھے، کہتا ہے سیلاب کی کیا صورت ہے. میں نے کہا وزیر اعظم صاحب سیلاب 7 سال بعد بلوچستان میں آئے، ہم تو بڑے خوشحالی والے لوگ ہیں. وہ کوئی ہمارے 40-50 لوگ بہا کے لے گیا، لیکن بلوچستان میں 20 سال سے سیلاب ہے. روز ہمارے نوجوان نکلتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کدھر چلے گئے ہیں. ہمارے یہاں سیاسی سیلاب ہے، ہمارے یہاں بدامنی کا سیلاب ہے، ہمارے یہاں ظلم و جبر کا سیلاب ہے. جناب اسپیکر صاحب بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج ارنائی میں کل 14 اگست کو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اور ہم اس بات کے بھی کوئی بھی بندوق کی زور پر، چاہے کوئی پہاڑوں میں رہتا ہے یا کوئی زمین پر رہ کے چیک پوسٹ بناتا ہے، بندوق سے کوئی سیاسی مسئلے کا حل نہیں ہے. بلوچستان کے مسئلے کا واحد حل نیک نیتی، ڈائیلاگ، مذاکرات اور بلوچستان کے عوام کو حق ملکیت دینے سے ہوگا. اور یہ تمام اداروں کو سمجھنا چاہیے کہ 20 سال کا ہمارا تجربہ طاقت کا، خوف و ہراس پھیلانے کا، ایک دوسرے کے اوپر زور چلانے کا، یہ پالیسی جب ہماری ناکام ہو رہی ہے تو وقت ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے تھی. یہ کل 14 اگست کو یہ ریئلائزیشن ہمارے ہاں ہونی چاہیے تھی. اگر کل نہیں ہوا ہے تو کم از کم آج 15 اگست ہے جناب والا، یہ ریئلائزیشن آ جانی چاہیے کہ 20 سال میں جس سڑک پر، جس بات پر، جس رستے پر ہم نکلے تھے وہ ہمیں منزل تک نہیں لے جا سکتا، اور منزل ہے امن کا. تو آئیے پھر کم از کم بلوچستان میں جس طرح انہوں نے کہا کوئلہ کے کانوں کے بتے سے لے کر سندک اور ریکو دک کے غلط جو ہے ہمارے معاہدات سے لے کر سی پیک کے غلط معاہدات سے لے کر سب پہ آئیں، کل کے بلوچستان میں ایک ڈائیلاگ کریں. ادھر کا نوجوان بھوکا رہے گا لیکن وہ آپ کے ساتھ امن کے ایجنڈے پہ ضرور بیٹھے گا، بات کرے گا. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. شکریہ ثنا. اور میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ میں اس حق میں ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بننی چاہیے. خاران کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا وعدہ ہوا وہ ابھی تک نہیں بنا. ارنائی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بننی چاہیے. اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقاتی کمیٹیاں بننی چاہیے. جو تمام اضلاع میں نوکنڈی میں جو بنا تھا واقعے کے حوالے سے، ان تمام کی رپورٹس آنی چاہیے تاکہ لوگوں کا جو ہے قانون پر، آئین پر جو ہے اعتماد بحال ہو. شکریہ جناب. شکریہ.